اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اول وقت نماز کے سبق آموز واقعات تیسرے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ تیسرا حصہ سماعت فرما رہے ہیں، اس میں اول وقت کے نماز کے فائدے، واقعات اور اس کے اثرات کیا کیا ہیں۔ نماز وقت نماز کہتے ہیں کہ شہید دست غیب خانے خدا کی زیارت اور حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے تشریف لے جا رہے تھے۔ شیراز سے تہران گئے تھے، لیکن تہران سے جدہ کے ڈائریکٹ پرواز نہ مل سکی، اس لیے مجبور ہمیں تہران سے بیروت جانا پڑا تاکہ وہاں سے جدہ کی ٹکٹ حاصل کی جا سکے۔ بیروت پہنچ کر جدہ روانگی کے لیے چند گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے ہوائی جہاز جدہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس موقع پر آقا کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں کسی چیز سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ جی ہاں، نماز مغرب کا وقت ہونے والا تھا، لیکن اول وقت میں ان کی ادائیگی کی فرصت نہ تھی۔ آقا کی کوشش تھی کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ اذان اور نماز کے بعد روانگی ہو۔ ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا مسلسل اضطراب کے شکار تھے۔ وہ بظاہر تو ہمارے درمیان تھے، لیکن ان کی روح کہیں اور تھی۔ ان کا قلبی اضطراب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے معبود سے مناجات میں پیش آ جانے والے اس وقفے نے انہیں سخت پریشان اور غمزدہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے چند مرتبہ جہاز سے اترنے کی کوشش بھی کی، لیکن ڈیوٹی پر موجودہ عملے نے کہا تمام مسافر سوار ہو چکے ہیں اور جہاز روانگی کے لیے تیار ہے۔ جہاز کی روانگی میں مسلسل تاخیر ہو رہی تھی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر اب جہاز روانہ ہو تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔ اب آقا سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا چلیے نیچے اترتے ہیں، جو ہوا دیکھا جائے گا۔ جہاز روانہ ہو یا نہ ہو، ہم پہلے نماز ادا کریں گے۔ یہ لوگ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کو ہم سے سلب کر رہے ہیں، چھین رہے ہیں۔ خدا کی عبادت کی طراوت اور جمال کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری سے روک رہے ہیں۔ نماز ان لوگوں کے لیے مقدس اور قیمتی ہے جو گوہر شناس ہوتے ہیں۔ معبود کے سامنے قیام کی حقیقت کا قیمتی گراں انسان ہی درک کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اترنے لگے تو جہاز کے عملے نے کہا کہ اب جہاز کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں۔ اس موقع پر آقا بہت پریشان ہو گئے۔ غصے اور افسردہ کے آثار میں ان کے چہرے پر نمایاں تھے۔ کچھ دیر کے لیے حیرت اور حسرت کے عالم میں کھڑے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا خدائے بزرگ سے لو لگا کر ان بند دروازوں کے کھل جانے اور پھر باہر پرواز کر جانے کے مصمم نکل جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ہوائی جہاز کی روانگی کا وقت آن پہنچا۔ جیسے ہی جہاز کے انجن کو اسٹارٹ کیا گیا، ان کے اندر آگ لگ گئی۔ جہاز کا عملہ خوف سے پریشان ہو گیا۔ پائلٹ نے فوراً انجن بند کر دیا، جہاز کا دروازہ کھول دیا گیا اور مسافروں سے جلد از جلد جہاز سے اتر جانے کو کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاز میں فنی خرابی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جہاز کے جانے میں 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس موقع پر جو شخص دل کے اتھاہ گہرائیوں سے سب سے زیادہ خوش و خرم تھا، وہ آقا دست غیب تھے۔ آپ مسلسل کہہ رہے تھے کہ نماز وقت نماز۔ ہم جہاز سے اترے اور ایئرپورٹ کے حال میں مغرب عشاء کی نماز ادا کی۔
نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا اور تمام مسافر سوار ہوئے اور ہم جدہ روانہ ہو گئے۔ آقا نے اعمال مکہ اور مدینہ کو انجام دیا، ہم بخیر و عافیت وطن واپس آ گئے، لیکن اس واقعے کا اصلی راز تو ایسا لگتا تھا جیسے صرف اور صرف یہ آیت اللہ دست غیب ہی کی نماز کی ادائیگی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہید دست غیب اعلی محراب محمد جواد نور محمدی کی کتاب میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ شعبان المعظم کے دن ختم ہو رہے ہیں اور مناجات شعبانیہ میں اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں، پروردگار مجھے وہ دل عطا فرما جو تیرے قرب کا مشتاق ہو، اور وہ زبان عطا فرما جس کی سچی باتیں تیری بارگاہ میں رسائی کا شرف پا سکیں، اور وہ نظر عطا فرما جس کی حق بینی تیرا قرب نصیب کرے۔ تو مومنین کرام، یہ ہے اول وقت نماز کے فائدے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے عہد۔ نماز کا اول وقت تھا، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بس میں لگے ریڈیو سے اذان کی آواز آ رہی تھی، اس موقع پر میرے ساتھ بیٹھا نوجوان اٹھا اور ڈرائیور کے پاس جا کر کہنے لگا، استاد جی گاڑی روکو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ ڈرائیور نے بڑی لاپرواہی اور بے خیالی میں کہا، جاؤ بھائی، اس وقت کون نماز پڑھتا ہے؟ وہ اس وقت تک اس نوجوان کی سنجیدگی کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ نوجوان نے دوسری مرتبہ سخت انداز میں کہا، میں نے کہا کہ گاڑی روکو۔ اب ڈرائیور کو معلوم ہوا کہ نوجوان بہت سنجیدہ ہے۔ اس نے کہا، یہ جگہ نماز کے لیے مناسب نہیں ہے، ویران جگہ کو گزرنے دو، کسی ہوٹل یا کسی شہر پہنچ کر گاڑی روک دوں گا۔ الغرض بحث و تکرار لمبی پڑ گئی۔ ڈرائیور اور اس نوجوان کے جھگڑے کی وجہ سے گاڑی میں کافی زیادہ شور و غل برپا ہو گیا۔ اب ڈرائیور کے پاس گاڑی روکنے دینے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ نوجوان گاڑی سے نیچے اترا اور بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں نے بھی اس کے طفیل میں اپنی نماز ادا کر لی۔ نماز کے بعد جب وہ دوبارہ میرے پہلو میں آ بیٹھا اور گاڑی چل پڑی تو میں نے اس سے پوچھا، ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے اتنے اسرار سے نماز کو اول وقت میں پڑھا؟ یہ طاغوتی حکومت یعنی پہلوی خاندان کے ظالمانہ شہنشاہی کا زمانہ تھا، شاہ کا زمانہ تھا ایران میں۔ اس دور میں زیادہ تر نوجوان بے راہ رو، انحراف، فحاشی، عریانگی، گناہگار سمندر میں غرق تھے۔ میرے لیے یہ بات بہت حیرت کی باعث تھی کہ اس عمر کا نوجوان سختی سے اول وقت میں نماز ادا کرنے کا پابند تھا اور دین کو اتنی اہمیت دے رہا تھا۔ اس نوجوان نے جواب دیا، میں نے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ نماز کو اول وقت ادا کروں گا۔ میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا، کیسا عہد، کیسا وعدہ؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے امام زمان سے یہ عہد کر رکھا ہے؟ خصوصاً میرے لیے یہ بات بڑی حیرانی کے باعث تھی کہ اس نوجوان کو امام زمان کی زیارت نصیب ہوئی جس کی آپ کے تمام چاہنے والے اور عاشقوں کے ہمیشہ سے آرزو ہوتی ہے۔ اس نے کہا، اس کا باعث دراصل ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں ایک یورپی ملک میں مصروف تعلیم تھا، ایجوکیشن میں مصروف تھا، چند سال سے وہاں قیام پذیر تھا۔ میری رہائش ایک دیہات میں جو اس شہر سے کافی فاصلے پر واقع تھی جہاں میری یونیورسٹی تھی۔ میں اکثر اوقات گاڑی پر یہ فاصلہ طے کرتا تھا۔ البتہ اس دیہات میں صرف ایک بس تھی جو روزانہ لوگوں کو شہر لے جاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی۔ میری تعلیم کی تکمیل کا صرف آخری امتحان باقی تھا، ایجوکیشن مکمل ہونے والی تھی، آخری امتحان تھا۔ سالہ سال کی محنت، سختی اور غریب الوطنی کو برداشت کرنے کے بعد وہ آخری دن آن پہنچا جب میرا امتحان تھا۔ میں خوب پڑھ کر اس امتحان کے لیے بالکل تیار تھا
کیونکہ یہ میری زندگی کا اہم اور سرنوشت ساز موقع تھا۔ میں یونیورسٹی جانے کے لیے بس پہ سوار ہوا۔ چند منٹ بعد بس چل پڑی، جو شہر جانے والے مسافروں سے پر تھی۔ میں کتاب سامنے رکھ کر پڑھنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے طے ہوا تھا کہ اچانک بس کا انجن بند ہو گیا اور رک گئی۔ ڈرائیور نے بس سے اتر کر ان کے انجن کا ڈھکن کھولا اور اس نے چند بار بس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر بیکار رہی۔ بس اسٹارٹ نہیں ہوئی، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ مسافر روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بچے کھیل کود میں رہے تھے، لیکن میرا دل امتحان کی وجہ سے دھک دھک ہل رہا تھا، دھڑک رہا تھا۔ میں بہت بے چین اور پریشان تھا، کیونکہ امتحان شروع ہونے میں زیادہ وقت باقی نہیں تھا۔ راستے سے کوئی اور چیز بھی نہیں گزر رہی تھی کہ میں اس پر سوار ہو کر چلا جاؤں۔ سوچ رہا تھا کیا کروں۔ پریشانی اور مایوسی طاری تھی۔ پیدل جانا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ شہر آنے میں ابھی کافی فاصلہ تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ چند سالوں کی ساری محنت ضائع ہو جانے والی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں میرے ذہن میں اچانک امید کی ایک کرن روشن ہوئی۔ میرے ذہن میں آیا کہ ایران میں جب مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی تو دعائے ندوہ کے ذریعے امام زمان سے توسل حاصل کرتے تھے اور ان سے مدد طلب کر لیتے تھے۔ ہر طرف سے رکا ہوا کام بن جاتا تھا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی میں بے قابو ہو گیا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گیا۔ میں نے کہا، یا بقیت اللہ، اگر آج آپ میری امداد نہیں فرمائیں گے تو میں امتحان میں شرکت کر لوں تو آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہمیشہ نماز کو اول وقت میں ادا کروں گا۔ اس بات کو ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک محترم شخصیت دور سے ہماری جانب آتے ہوئے دکھائی دی۔ انہوں نے آ کر ڈرائیور سے کہا، کیا ہوا؟ وہ اسے انہیں زبان میں بات کرنے لگا۔ ڈرائیور نے کہا، پتہ نہیں کیا ہوا، گاڑی کے اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ محترم آدمی آگے بڑھے اور گاڑی پر پرزور کچھ ادھر ادھر کیا اور فرمایا، اسٹارٹ کرو۔ ڈرائیور نے چند بار کوشش کی، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ میں پر امید ہو گیا اور امتحان میں شرکت یقینی نظر آنے لگی۔ بس ابھی چلنے ہی والی تھی کہ وہ محترم شخص گاڑی میں سوار ہوئے اور مجھے میرا نام لے کر آواز دی اور فرمایا، جو عہد تو نے میرے ساتھ کیا ہے اسے بھولنا نہیں، فراموش نہ کرنا، اول وقت میں نماز کی ادائیگی۔ یہ فرما کر وہ نیچے اتر گئے اور اس کے بعد میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ بعد میں سمجھ گیا کہ وہ حضرت بقیت اللہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تھے، جنہوں نے مجھے یہ خصوصی عنایت فرمائی۔ میں نے حسرت سے آنسو بہائے۔ میں اس وقت غافل تھا، وہ محترم شخص دراصل امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تھے۔ یہ تھے میری اول وقت نماز پڑھنے کی داستان۔ بہترین عمل حضرت عبداللہ ابن مسعود، جو سورہ واقعہ کے راوی ہیں کہ شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھو تو کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ محترم شخصیت، عظیم ترین صحابی، شہزادی کے جنازے میں شرکت کرنے والے، حافظ قرآن۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نماز کی بر وقت ادائیگی، وقت کے اوپر۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ اس سفینۃ البحار جلد نمبر 2 میں۔ اول وقت نماز کے لیے بے چینی۔ امام خمینی ہسپتال میں بیماری کے ایام کے دوران بھی اول وقت نماز کے سختی کے ساتھ پابند تھے۔ نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کے وجود میں ایک اضطراب پیدا ہو جاتا تھا۔ خود کو نماز کے لیے تیار کریں۔
جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے اس فریضہ الہی کو بجا لائیں۔ آپ بیماری کے دوران یہاں تک کہ جب آپ کے پیٹ پر موجود بہت بڑے زخم سے خون جاری ہوتا، نماز کا وقت آلودگی سے پاک صاف لباس زیب تن فرماتے، اور آپ کا دوسرا آپریشن ہو جانے کے بعد ایک ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ آغا نے آنکھیں کھولی اور انصاری صاحب کو جو کچھ دینی امور انجام دہی میں مصروف تھے بلایا۔ انہوں نے آ کر کہا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے آنکھوں کے بھویں کو تھوڑا سا ہلایا اس بات میں، اور اس کے بعد کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، اور جس پر ہمیں پتہ چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام خمینی اپنی زندگی کے ان آخری ایام میں بھی ہمیشہ اول وقت نماز پڑھنے کی فکر لگے تھے۔ اسی دن 12 بجے آپ نے کہا تھا کہ خواتین کو بلاؤ، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ جب لیڈیز آ گئیں، خواتین آئیں، تو آپ نے فرمایا راستہ بہت دشوار ہے، اور پھر بار بار کہا کہ گناہ سے دور رہنا۔ امام خمینی اول وقت نماز کے شیدائی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری دن بھی رات 10 بجے، جو تقریباً ان کی زندگی کے بالکل آخری وقت تھا، مغرب عشاء کی نماز کو اشارے کے ساتھ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ مناجات شعبانیہ میں ایک جملہ ہے، الہی حبلی کمال انتقائے الیک، معبود مجھے توفیق فرما، عنایت فرما کہ میں صرف تیری بارگاہ کا ہو جاؤں۔ معبود میرے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانیت سے معمور کرنا، تاکہ یہ دیدہائے دل حجابات نور کو پار کر کے تیری عظمت اور بزرگی کے مرکز تک رسائی کا شرف پالے۔ ہماری ارواح تیری قدرت اور طاقت کی بلندیوں تک پہنچنے کا شرف حاصل کرے۔ مناجات شعبانیہ۔ آگے افسوس ان نمازیوں پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا کہ افسوس ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اس آیت مجیدہ سے مراد نماز کو بغیر کسی عذر کے اس کے اول وقت کو چھوڑ دینا۔ اس بنا پر اس آیت مجیدہ کا مطلب یہ ہے کہ افسوس ان نمازیوں پر جو بغیر کسی عذر کے نماز کو اس کے اول وقت میں ادا نہیں کرتے، اس میں دیر کر دیتے ہیں۔ وقت نماز اور موت کا فرشتہ۔ حدیث میں وارد ہے کہ مشرق اور مغرب میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جسے موت کا فرشتہ روزانہ نماز پنجگانہ کے اوقات میں نہ دیکھتا ہو۔ پانچوں وقت کی نماز کے وقت ہر گھر میں ملک الموت ہر شخص کو دیکھتے ہیں۔ بس قبض روح کے وقت اگر کوئی ایسا انسان ہو جو نمازی ہو اور اسے بر وقت ادا کرنے کا پابند ہو، تو یہ فرشتہ اس موقع پر اسے خود شہادتین پڑھاتا ہے اور شیطان ملعون کو اس سے دور رکھتا ہے۔ امتحان یا نماز۔ آغا سید محسن عاملی کا شمار بزرگ علماء میں سے ہوتا ہے۔ آپ کتاب مفتاح الکرامہ کے مصنف آغا سید جواد کے بھائی کے نواسے ہیں۔ آپ نے دمشق میں شام میں ایک اسکول کھول رکھا ہے جس میں آپ کی سرپرستی میں شیعہ طلباء علم حاصل کرتے ہیں۔ قم مقدسہ کے ایک تاجر سید احمد مصطفی کہتے ہیں کہ میں نے خود آغا محسن امینی کی زبان یہ سنا ہے کہ ہمارے اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والے ایک نوجوان میڈیکل کی تعلیم کے لیے امریکہ گیا۔ جو ہمارے اسکول سے فارغ ہو گیا، ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے امریکہ چلا گیا۔ اس نوجوان نے امریکہ سے خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ چند روز پہلے ہمارے اسکول کے ایک اسٹوڈنٹ کا انٹرویو کی صورت میں امتحان ہو رہا تھا۔ میں بھی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، میری باری آنے والی ہی تھی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر مزید انتظار کروں گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔
میں نماز ادا کرنے کے ارادے سے وہاں اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں موجود دیگر طلباء نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اب تمہاری باری آنے والی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے ایک دینی فریضہ انجام دینا ہے جس کا وقت گزر گیا ہے۔ انہوں نے کہا امتحان کا وقت بھی گزر جائے گا، اگر یہ گزر گیا تو اس کے بعد الگ سے دوبارہ یہ امتحان نہیں ہوگا، امتحانی کمیٹی تم اکیلے کے لیے دوبارہ یہ نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا جو ہوتا ہے ہو جائے، میں ہر صورت میں اپنی دینی فریضہ یعنی نماز اول وقت پڑھوں گا۔ آخر کار میں وہاں سے نماز پڑھنے چلا گیا۔ اتفاقاً امتحانی کمیٹی کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں فریضہ نماز ادا کرنے کی مدت بھی وہاں سے غیر حاضر رہا ہوں، تو انہوں نے منصفانہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ شخص اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے بے حد سنجیدہ ہے، لہذا اسے امتحان سے محروم رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اس شخص نے جس طرح سے بھی اتنے نازک وقت پر بھی اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی طور پر صرف اس کے لیے امتحانی اجلاس دوبارہ منعقد کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ دوبارہ امتحانی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا اور میں نے امتحان دیا۔ آغا سید محسن نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اپنے اسکول میں ایسے شاگرد تربیت کرائے ہیں جو سمندر میں بھی گر پڑیں تو ان کا دامن تر نہیں ہوتا، گیلا نہیں ہوتا۔ بروقت نماز۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کو اس کے معین وقت میں بجا لاؤ، نہ بیکاری اور فراغت کی وجہ سے اسے وقت سے پہلے ادا کرو اور نہ ہی مصروف کی وجہ سے تاخیر کرو، اور تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تمہارے ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار نماز ہے۔ نیک عمل میں جلدی کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اول وقت میں نماز بہت فضیلت رکھتی ہے، بس جتنا ہو سکے نیک کام میں جلدی کرو، یعنی اپنی نماز کو اول وقت ادا کرو، اور خدا کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے کہ جسے اس کا بندہ مستقل انجام دے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ فروع دین جلد نمبر 3۔ شیطان کی جرات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان اس وقت تک آدم کے بیٹوں سے خوفزدہ اور کنارہ کش رہتا ہے جب تک وہ اپنی پنجگانہ نمازوں کو ان کے معین اول وقت کی پابندی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں یعنی ان کی ادائیگی میں تاخیر کریں تو شیطان میں جرات پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اسے گناہ کی طرح اسکانے لگتا ہے۔ بیان الانوار جلد نمبر 2۔ نماز سے غفلت۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ بس دنیا کا کوئی کام تمہیں نماز سے دور نہ رکھے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے بعض گروہوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا افسوس ان نمازیوں پر جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نماز سے غافل ہیں اور اس کے اوقات کی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ غافل نہ رہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن واجب نمازوں کے وقت کی پابندی کرے اور انہیں بر وقت بجا لائے ان کا شمار غافل انسانوں میں نہیں ہوتا۔ رمضان کی پہلی دعا میں خواب غفلت سے بیدار کرے۔ اول وقت نماز پڑھنے والا غافل نہیں۔ کمانڈر کا عہدہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب بریگیڈیئر کے کمانڈر بریگیڈیئر پاسدان مہدی زین الدین شہید نماز کے اول وقت کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی کیا کرتے تھے۔ وہ ہر قسم کے حالات اور جس بھی علاقے میں ہوتے تھے جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ایک برادر نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ برادر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یہاں آپ کو کیا عہدہ ملا؟
تو انہوں نے کہا کہ اول وقت میں نمازوں کی ادائیگی کی وجہ سے مجھے ان لوگوں کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے جو کعبے میں ہیں۔ اول وقت نماز کے ذریعے سے آزمائش۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو 3 وقتوں میں آزمایا کرو، نمازوں کے اوقات میں کہ وہ کس طرح ان کی پابندی کرتے ہیں، اول وقت نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ راز کی حفاظت، وہ دشمنوں کے مقابلے میں کس طریقے سے ہمارے رازوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسرے کہ اپنے مال کے خرچ کرنے میں وہ اپنے مومن بھائی کی کس طریقے سے امداد اور تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ 3 طریقے سے انہیں پہچان لو۔ اللہ اکبر۔ آخری کلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے باوفا اور برگزیدہ صحابی حضرت ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ محترم بیوی سے حضرت ام حمیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان سے اس عظیم مصیبت پر تعزیت کر سکوں۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا بیوی نے گریہ کرنا شروع کر دیا، میں بھی گریہ کرنے لگی۔ پھر بیوی نے فرمایا، اے ابو محمد، اگر تم امام کی شہادت کے موقع پر یہاں ہوتے تو ایک حیرت انگیز چیز مشاہدہ کرتے۔ امام علیہ السلام نے بالکل آخری لمحے میں چشم مبارک کھولی، آنکھ کھولی اور فرمایا، میرے تمام رشتہ داروں کو میرے بستر کے ارد گرد جمع کر دو، میں انہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے فرمایا، ہم نے آپ کے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا ہے۔ اس موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سب کی طرف دیکھ کے فرمایا، اِنَّا شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخَفًّا بِالصَّلَاةِ، ہم اہل بیت کی شفاعت اس شخص کو ہرگز نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھتے ہیں۔ سورہ معون کی اس آیت میں غور کریں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ افسوس اس پر جو اپنی نماز میں لاپرواہی کرے۔ بات نہ پڑھنے والوں کے بارے میں ہے، بلکہ اس شخص کے بارے میں جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن لاپرواہی سے، یعنی نماز کو اس کے اول وقت ادا نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ نماز میں لاپرواہی سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کے کام کو آخرت پہ مقدم رکھے، پہلے دوپہر یا رات کا کھانا کھائے اور بعد میں نماز ادا کرے، یعنی نماز کو خود پر بوجھ سمجھے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز بارگراں ہے مگر خوف خدا رکھنے والوں پر نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ 1-2 گھنٹے تک کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز کے وقت تھکے ماندے اور بدحال ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھنا پہاڑ لگتا ہے۔ وہ نماز کہ جیسے اگر بہت ہی اچھی طریقے سے پڑھا جائے تو اس پر 15 منٹ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسے 5 منٹ میں ختم کر دیں۔ بعض لوگ شام سے رات تک ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اسے 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ معلوم نہیں تو رکوع کب ہے، سجدہ کب ہے، سورہ کب ختم ہوا، ایک سانس میں سب پڑھ لے گا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ قرآن ایسی نمازیوں پر افسوس کرتا ہے، ایسے نمازی جن کی نظر میں نماز کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ لوگ ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں لیکن نماز کو سرسری طور پر لیتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
نماز کی تاخیر پر غضب الہی، نماز کو لیٹ کرنا، ڈیلے کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو 40 احادیثیں تعلیم فرمائی تھی، اور نماز کو اس کے مقرر کردہ اوقات پر ایک کامل بھرپور وضو کے ساتھ قائم کرو اور اس میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ بغیر کسی عذر کے نماز میں تاخیر غضب الہی کا سبب بنتی۔ یہ ایک وصیت، یہ حدیث، اس لیے کہ ایک بندہ مسلمان نماز کے ذریعے خوشنود پروردگار طلب کرتا ہے، جبکہ اس کی ادائیگی میں سستی اور تاخیر خدا تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے۔ اعوذ باللہ من غضب الجبار، میں خدا قہار و جبار کے غضب سے اس کو پناہ چاہتا ہوں۔ اول وقت نماز کا اجر کیا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی تہران میں جن کا روضہ ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے خداوند عالم سے ہم کلام ہوتے ہوئے عرض کی، پروردگار، اول وقت میں نماز ادا کرنے والے شخص کا کیا اجر ثواب ہے؟ ارشاد الہی ہوا، میں اس کی حاجات کو پورا کرتا ہوں اور اس پر جنت حلال کرتا ہوں، اس لیے کہ نمازی اپنی پسندیدہ کاموں کو چھوڑ کر اس فریضہ الہی کو اپنے تمام مفادات پہ فوقیت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی سب سے پسندیدہ جگہ یعنی جنت کو اس پر حلال کر دیتا ہے اور اسے اپنے بیش بہا نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی خاطر خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ سورہ نور آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، رجال لا تلحیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقاموا الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ویخافون یوما تقلب فیہ القلوب الابصار۔ وہ لوگ جنہیں یاد خدا، اقام نماز، اداء زکوٰۃ سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت، یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جب دل اور آنکھیں زیر و زبر ہو جائیں۔ اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہم قوم اذا حضرت الصلاۃ ترکوا التجارہ وانتقوا الی الصلاۃ وہم اعظم اجرہم۔ اس آیت شریفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کا وقت ہوتے ہی تجارت اور خرید و فروخت سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ بارگاہ الہی میں بہت ہی عظیم اجر و ثواب کے حامل ہیں۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 3۔ نماز میں کوتاہی کرنا، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حافظوا علی مواقیت الصلاة فإن العبد لا يأمن حوادث ومن دخل علیہ وقت الفریضة فقصر عنها عمدا معتمدا فهو خاطی من قول اللہ فویل للمصلین الذین هم صلاة ساہون یقول عن وقتهم یتغافلون۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کے اوقات کی پابندی کرو، کیونکہ انسان کو ہر دم کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اور کسی وقت نماز کا وقت ہو جانے پر جان بوجھ کر نماز ادا نہ کرنے والا شخص خطا کار ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، افسوس ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی اس کے وقت سے غافل ہیں۔ امام فرماتے ہیں، عالم ان افضل الفرائض بعد المعرفت اللہ جل عز والصلوات خمس، اول الصلاة الظہر، اول ما يحاسب العبد علیہ الصلاة فإن صحت له الصلاة صحت له ما سوا وإن ردت ما سوا وإياك أن تقصل عنهم تبانی فیہ وتتعاولن بحقها
ان تضيع حدها وحدودها وتنقرها ونقر على الدين وتستخف بها اول تشتغل عنها بشيء من اعراض الدنيا ان تصلي بغير وقتها. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ معرفت پروردگار کے بعد تمام واجبات سے زیادہ فضیلت نماز پنجگانہ کی ہے، جس میں سے بہت پہلی نماز ظہر ہے، اور نماز ہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. بس اگر نماز قبول ہو گئی تو سب قبول، نماز رد تو سب رد ہو گیا. نماز میں سستی لاپرواہی سے بچو، نماز کے حق میں کوتاہی نہ کرو، نماز کے حد اور حدود کو ضائع مت کرو. مرغ کے دانے چگنے کی طرح نماز کو جلدی جلدی نہ ادا کرو، مرغا یا کوا جو چونچ مارتا اس طریقے سے. نماز کو حقیر نہ سمجھو، دنیاوی کاموں کی خاطر نماز سے غافل نہ رہو، اور نہیں نماز کو بے وقت ادا کرو. اللہ اکبر. مناجات شعبانیہ کا جملہ پھر یاد کر لیں. الہی حبلی قلبا یدنیہ من کا شوق اللسان. پروردگار مجھے وہ دل عطا فرما جو تیرے قرب کا مشتاق ہو، اور وہ زبان عطا فرما جس کی سچی باتیں تیری بارگاہ کی رسائی کا شرف حاصل کر دے. وہ نظر عطا فرما جس کے حق بینی تیرا قرب نصیب ہو. اللہ. جناب تقی بہلول کا واقعہ. جناب رجائی خراسانی نے شیخ محمد تقی بہلول رحمۃ اللہ کے زندگی کا ایک واقعہ ان کی اپنی زبانی بیان کرتے ہیں. بچپن میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ گنا آباد جا رہا تھا. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، اور اگر تھیں بھی تو بہت کم. چنانچہ ہم ایک تانگے پر سوار ہوئے، گھوڑا گاڑی پہ سوار ہوئے. راستے میں نماز کا وقت ہوا تو میری والدہ نے کوچوان سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تانگا روکو. کوچوان نے بڑی لاپرواہی سے کہا اس جنگل و بیابان میں نماز ادا کرنے کا کہاں وقت ہے. لیکن میری والدہ بضد تھیں، اور اسی اثنا میں ہم آب انباری پہنچ گئے. اس موقع پر والدہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کچھ دیر کے لیے روکو، نہیں تو ہمیں اپنے تانگے سے اتار دو. تانگے والے نے کہا کہ تم لوگ اتر جاؤ، میں یہاں رک نہیں سکتا. چنانچہ ہم وہاں پر اتر گئے. میں اور میری والدہ اس بیابان جنگل میں اکیلے تھے. ماں نے بغیر کسی پریشانی اور اضطراب کے بڑے آرام سے نماز پڑھی اور پھر تعقیبات پڑھنے میں مصروف ہو گئی. میں جو کہ ابھی بچہ ہی تھا خوف سے بہت پریشان تھا، روئے جا رہا تھا. ماں مجھے تسلی دیتی ہوئی کہہ رہی تھی فکر نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے. آہستہ آہستہ دیر ہوتی جا رہی تھی. مجھے ڈر تھا کہ اس جنگل بیابان میں ہمیں کہیں رات نہ ہو جائے. اسی دوران ہم نے دور سے ایک تانگا آتا دیکھا اور ہمارے پاس پہنچ کر وہ تانگا رک گیا تو پتہ چلا کہ اس میں گنا آباد کا افسر اعلیٰ سوار تھا جو گنا آباد جا رہا تھا. اس نے ہمیں اپنے تانگے پر سوار کیا، اور چونکہ وہ نامحرم تھا اس لیے آگے جا کر کوچوان کے پاس بیٹھ گیا میں، اور اس نے ہمیں بڑی عزت احترام کے ساتھ گنا آباد پہنچا دیا. اس سے ظاہر ہوا کہ چونکہ میری والدہ نماز کو اہمیت دیتی تھی اس لیے خدا نے ہماری مدد کی اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. جب علی کانپتے تھے. تفسیر صافی میں یہ روایت مقلوع ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بے قرار ہو جاتے تھے اور آپ کا بدن مبارک کانپنے لگتا تھا اور آپ کے چہرے اقدس پر رنگ بدل جاتا تھا. اس موقع پر آپ سے اس کی وجہ دریافت کی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. یہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے خداوند عالم نے تمام آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، عجز اور ناتوانی کا اظہار کیا اور اس کی ہیبت کے سامنے جھک گئے. انسان کے اوپر اللہ نے یہ امانت رکھی. اول وقت نماز کی برکتیں کیا کیا ہیں؟
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نماز میت کی قبر میں ایک نورانی شخص کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور قبر میں اسے انیس اور مہربان ہوتی ہے اور جہنم کی آگ اس سے دور کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص نماز پنجگانہ کو بر وقت ادا کرتا ہے، اس کے رکوع اور سجود کمال اور اخلاص سے بجا لاتا ہے تو خداوند عالم اسے 15 خصوصیت عطا فرماتا ہے۔ 3 خصوصیت دنیا میں، اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اس کے مال و دولت میں زیادہ کر دیتا ہے، اسے کثیر اور نیک اولاد دیتا ہے۔ 3 خصوصیت مرتے وقت دیتا ہے، یہ جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں اسے خوف اور حزن سے نجات ملتا ہے، اسے موت کی ہیبت سے محفوظ رکھتے ہیں، اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ 3 خصوصیت قبر میں ہے، منکر نکیر سوال کو اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں اور اس کی قبر کو وسیع کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ 3 خصوصیت میدان محشر میں جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کے چہرے کو چاند کی طرح چمکدار بنا دیا جاتا ہے، ان کا نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کا حساب آسان فرماتا ہے۔ 3 خصوصیت پل صراط پہ ہوں گے، خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، خدا تعالیٰ اسے سلام بھیجے گا، خدا تعالیٰ اس کی جانب نظر رحمت کرے گا۔ ثمرات صفحہ 208 میں ہے کہ نماز کے دنیا میں اور آخرت میں 15 فائدے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ دیر مہلت دو کہ نماز پڑھ لوں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن میں صاحب اعجاز کہتے ہیں کہ اپنے چچا زاد بھائی تہران یعنی علی میر خلف زادہ کہتے ہیں کہ تہران کی ایک شاہراہ ایک روڈ پر ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا کہ ہمیں آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن جو بھی ٹیکسی آ رہی تھی وہ مسافروں سے پر ہوتی تھی اور اگر خالی بھی ہوتی تو نہ رکتی۔ اچانک ایک ٹیکسی آ کر رکی اور ڈرائیوروں نے ہم سے کہا آئیں تشریف لائیں رکھیں، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں میں پہنچا دوں۔ ہم ٹیکسی پر سوار ہوئے اور جہاں جانا چاہتے تھے اسے بتا دیا۔ راستے میں میں نے اپنے چچا زاد سے کہا خدا کا شکر ہے کہ تہران میں ایک سچا مسلمان تو ملا جس نے ہم پر رحم کھا کر ہمیں بٹھا لیا۔ ڈرائیور نے میری بات سن لی اور کہا جناب اتفاق سے میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ عیسائی ہوں۔ میں نے یہ سن کر کہا تو پھر آپ نے ہمارا لحاظ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن مسلمانوں کے علماء جن لوگوں نے علماء کا لباس پہن رکھا ہو ان سے عقیدت رکھتا ہوں، ان کا احترام کو ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ ایک واقعہ ہے جس کا میں مشاہدہ کر چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کیسا واقعہ؟ تو اس نے جس سال بزرگ عالم دین آیت اللہ مرزا صادق مجتہد تبریزی 1315 ہجری میں اس دنیا سے گزر گئے، تبریز سے کردستان کے علاقے سندھ ضلع وطن کیا گیا تھا۔ اس وقت میں ان کی گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ راستے میں ہم ایک درخت کے پاس پہنچے جہاں پانی کا چشمہ موجود تھا۔ آقا نے فرمایا یہاں روکو تاکہ میں ظہرین پڑھ لوں، ظہر کی نماز پڑھ لوں، ظہر عصر کی۔ آپ کے ساتھ موجود پولیس افسران نے مجھ سے کہا کہ ان کی بات پر دھیان نہ دو اور گاڑی چلاتے جاؤ۔ میں نے بھی ان کی بات کا دھیان پر نہ دیا اور گاڑی چلاتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم پھر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی موجود تھا۔ یہاں پہنچ کر اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا اور میں نے بہت کوشش کی مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ آقا نے کہا اب تو گاڑی رک گئی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ پولیس افسران خاموش رہے تو آقا نے نماز ادا کر لی اور میں گاڑی کے مختلف پرزوں کو کھول کے دیکھتا رہا، اور جب آقا نماز پڑھ کر گاڑی پر بیٹھے تو گاڑی ایک ہی اسٹارٹ میں اسٹارٹ ہو گئی اور ہم روانہ ہو گئے۔ تو یہ آج کے دور کے بھی واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ احمد ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ جس روز شہنشاہ ایران سے فرار ہوا
وہ کہتے ہیں کہ ہم پیرس میں نوفل لوشات کے مقام پر تھے۔ فرانس کے پولیس نے نوفل لوشاتو کے مرکزی شاہراہ کو بند کر رکھا تھا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے بہت سے خبرنگار اس شاہراہ پہ موجود تھے۔ امام خمینی کا نماز وقت کا وقت آ گیا، اور یہاں تک کہ آپ انٹرویو کے لیے یہ تھا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک سوال کریں گے۔ آپ اپنی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا چاہتے تھے، یعنی جہاں پر بین الاقوامی انٹرنیشنل چینل جن میں CNN اور BBC جیسے کروڑوں ناظرین دیکھنے والے ناظرین چینل میں شامل ہیں موجود تھے، جہاں پر امریکہ، یورپ اور بہت سے بین انٹرنیشنل خبر ایجنسا اور موجود تھے، رائٹر موجود تھے، اخبار والے موجود تھے، ٹیلی ویژن اور ریڈیو والے موجود تھے، وہ بھی اتنے اہم تھے، لیکن امام نے اپنی گفتگو وہیں پہ چھوڑ دی اور نماز کو اول وقت ادا کیا۔ اول وقت نماز کی فکر امام خمینی کو اول وقت نماز کی ادائیگی کے بالغانہ محبت تھی۔ اپنی زندگی میں بھی اسے کبھی چھوڑا نہیں، کبھی قضا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ لقاء اللہ کے وقت، اللہ سے ملاقات کے وقت امام خمینی کا آپریشن ہو چکا تھا۔ اس وقت بظاہر خطرہ ٹل چکا تھا۔ اس سلسلے میں سب نے سر توڑ کوششیں کی۔ سب کے چہروں سے اس مرحلے کے بغیر خوبی انجام پا جانے کی خوشی صاف تھی۔ امام خمینی نے ہوش میں آتے ہی شدید کمزوری کے باوجود نماز کو وقت کے پر پوچھ کے اور پڑھ لیا۔ آپ نے وہاں موجود ایک صاحب سے کہا کہ ان کا امامہ تیار کرے اور ان کی داڑھی میں کنگھی کرے۔ ہم سب حیرت کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور خدا، یہ تیرا کیا عاشق بندہ ہے، اسے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب کا کس حد تک احساس ہے۔ اسپتال میں جب بھی ہم آپ کو کھانا کھلاتے تھے تو آپ ہر بار ہمیں یہ اخلاقی نصیحت فرماتے تھے۔ انہوں نے چند بار مجھے اور دیگر وہ تمام لوگوں کو کہا کہ راستہ بہت دشوار ہے، گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کو ترک کرنا خدا کے عذاب سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ خواہ فٹ پاتھ پہ ہو، سڑک پہ ہو، نماز کو اول وقت ادا کیا کرو۔ نماز کا عاشق مجاہد ہے۔ فیروز کوہ کے ایک دیہات میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک اجلاس منعقد تھا، جس میں شہید امیر سیاہ شیرازی مہمان کے طور پہ تھے۔ چند مقامی لوگوں کی قصیدہ اور مرثیہ گوئی وغیرہ کے بعد شہید سیاد کو خطاب کرنے کی دعوت دی گئی۔ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور تقریر کی ابتدا میں حمد و ثنا اور محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمائے، ایک دن جنگ کے بارے میں ایک اہم اجلاس کے سلسلے میں ہم امام خمینی کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اور ہم نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی انہیں دیکھ کر سمجھ گئے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز ہر چیز کی فوقیت ہے۔ اس کے بعد شہید سیاد شیرازی نے نماز کا وقت ہو جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، اور اسی پر انہوں نے اپنی گفتگو تمام کر دی اور پھر اسی مقام پر صفیں بچھ گئیں اور نماز جماعت منعقد ہو گئی۔ کاش کی ایک کونا ہوتا ہے۔ روایت میں انقلاب اسلامی سے پہلے کا دور تھا۔ اس اسکول میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، شاہ کا زمانہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی نزدیک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں نماز ادا کی جا سکے۔ ہم چند طلباء خفیہ طور پر کلاس کے ایک کونے میں اخبار بچھا کر نماز پڑھتے تھے۔ سجدگاہ ہمیشہ ہمارے پاس موجود رہتی تھی۔ تفریح کے وقت کی گھنٹی اذان ظہر کے وقت بجی اور ہم کلاس کے اس کونے میں نماز کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ایک دفعہ نماز کے دوران کسی نے مجھے پیچھے سے زور سے مارنا شروع کر دیا اور میں بے قابو ہو کر تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھا، لیکن میں نے اس پر توجہ نہیں کی اور اپنی نماز کو جاری رکھا اور اسے جاری رکھتے ہوئے اسے پورا کیا۔ یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تم اسکول میں جھگڑا فساد ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ نماز، یہ ہماری پرنسپل تھے جو بہت غصے میں نظر آئے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور صرف نماز کی وجہ سے مجھے ایک ہفتے کے لیے اسکول آنے کی اجازت نہیں ملی۔
اللہ اکبر، یہ دور تھا ایران کا شاہ کے زمانے میں۔ واقعہ اور کہتے ہیں کہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے اول وقت نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے اور اول وقت نماز ادا کرنے کی فضیلت کو کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ جوانی میں کشتی کے کھیل کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن ہم دونوں کشتی کے مقابل میں شرکت کے لیے گئے تو فائنل کے مقابلے ہو رہے تھے۔ میں دیگر لوگوں کے ساتھ چند پہلوانوں کو مقابلہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ عباس کی باری آئی تو مقابل کے لیے چند بار ان کے نام کا اعلان کیا گیا، لیکن وہ نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے مد مقابل کو فاتح قرار دیا گیا، اس کا ہاتھ بلند کر دیا گیا۔ میں بڑا فکر مند تھا، خود سے کہہ رہا تھا آخر عباس کہاں گیا۔ میں اس کی تلاش میں تھا کہ اچانک میری نظر اس پر پڑی کہ وہ ہال کے دروازے سے اندر آ رہا تھا اور میں اس کی طرف بڑھا اور کہا کہ تم کہاں تھے؟ تمہارے نام کا اعلان کیا جا رہا تھا لیکن تم موجود نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میری نظر میں نماز کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ ہے، اس لیے میں نماز میں پڑھنے چلا گیا تھا۔ اول وقت نماز کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بس چند گفتگو ہے، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن اسے کسی حد تک مکمل تو کرنا ہے۔ جناب آقائے انصاری اصفہانی کہتے ہیں ایک دن بازار کے میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک جگہ جانا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی، میں تمہارے اختیار میں ہوں۔ وہ مجھے مشہد مقدس کے شہر سے باہر لے گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ہم ایک تنگ گلی میں داخل ہو گئے۔ وہاں گلی میں ایک گھر کے سامنے بہت لوگ موجود تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے اور کچھ کھڑے تھے۔ ہم بھی کچھ دیر تک اس گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر ہمارے ایک جاننے والے گھر سے باہر آئے اور ہم گھر کے اندر چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک محترم اور جلیل القدر نورانی صورت والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے سلام دعا کی اور حال احوال دریافت کیا اور بڑے گرمجوشی سے پیش آ رہے تھے۔ میرے ذہن میں چند سوالات تھے جو میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آخر میں نے کہا کہ آغا صاحب مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائے جو میرے دل کے لیے مفید ہو۔ چنانچہ میرے دل میں درد ہو گیا۔ ہوتا ہے اس پر آغا شیخ حسن علی مرحوم نے فرمایا کہ اپنی نماز اول وقت میں ادا کیا کرو اور ہر نماز کے بعد اپنا ہاتھ سجدہ سے مس کرو اور 3 بار سورہ قل هو اللہ پڑھو اور 3 بار درود پڑھ کر اپنے ہاتھ کو دل پر پھیر لیا کرو۔ میں نے ایسے ہی نسخہ انجام دیا جس سے میرے دل کی بیماری دور ہو گئی۔ 3 حاجتیں۔ حجت الاسلام والمسلمین ہاشمی نزداد نے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دنوں میں ایک ضعیف العمر شخص لالہ زار مسجد میں آیا کرتے تھے۔ یہ بہت توفیق تھے کہ ہمیشہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ جناب محترم، آپ کو خدا نے بڑی توفیق سے نوازا ہے، آپ روزانہ مجھ سے پہلے نماز میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ نماز میں بہترین جگہ مل سکے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اول وقت نماز کا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نوجوانی میں مشہد مقدس گیا اور میں علامہ شیخ حسن علی مرحوم سے ملنا چاہتا تھا۔ آغا شیخ حسن علی کے مقام پر ایک چھوٹا سا باغ ہے اور میں نے وہاں پہنچ کر انہیں تلاش کیا اور ان سے کہا کہ میری 3 حاجتیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تینوں مجھے جوانی میں نصیب ہو جائیں، اس کے لیے مجھے کچھ پڑھنا پڑے گا، فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ایک یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے جوانی میں حج کی سعادت نصیب ہو، کیونکہ جوانی میں حج کا اپنا لطف اور مزہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نماز کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو۔
میں نے کہا دوسرا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے ایک اچھی شریک حیات بیوی دے دے۔ انہوں نے کہا کہ نماز کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو۔ میں نے کہا تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک باعزت روزگار عنایت فرمائے۔ تو انہوں نے کہا نماز کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو۔ میں نے ان کے اس فرمائے ہوئے نسخے پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور صرف 3 سال کے عرصے میں مجھے حج کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ خدا نے مجھے ایک نیک مومنہ خاتون بھی عطا فرمایا اور مجھے باعزت کاروبار بھی نصیب فرما دیا۔ نماز کے وقت بدن کانپنے لگتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں۔ عین الحیات میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وضو سے فارغ ہو کر جب نماز کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ کے پورے وجود لرزہ بنداں ہوتے تھے، اور جب اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا تھا تو افسوس کہا کیا فرماتے تھے، افسوس کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس ہستی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں؟ میں کتنی عظیم و شان کے مالک ہستی سے راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں۔ بیان کیا گیا کہ وضو کے موقع پر بھی آپ کی حالت یہی ہوتی تھی۔ منتہی الاعمال کی روایت۔ اللہ اکبر۔ اول وقت نماز کی کرامتیں، واہ! کتاب لعالی الاخبار میں مذکور ہے کہ ذکر ہے کہ ایک عورت نے ایک واعظ سے سنا، نصیحت کرنے والے سنا، جو مومن یا مومنہ پابندی سے اول وقت میں نماز ادا کرے اور نماز کو دنیاوی کاموں پر ترجیح دے، ان کا دل نورانی ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ ان کے دنیا اور آخرت میں تمام کام کو پورا کر دیتا ہے اور اسے برے لوگوں اور دشمنوں سے امان میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت ہمیشہ اول وقت نماز ادا کرتی اور نماز کو تمام کاموں پہ ترجیح دیتی، اور اس نے ایک دن تنور جلا رکھا تھا اور روٹیاں پکانے کے لیے آٹا گوندھا رکھا تھا۔ گہوارے میں اس کا ایک بچہ رو رہا تھا۔ اسی اثنا میں اذان ہو گئی۔ اس نے خود سے کہا کہ نماز سب کاموں سے مقدم ہے، اور پھر نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ شیطان ملعون سے یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ اس نے حسد اور جلن میں ایسے وسوسہ ڈالنے لگا اور تنور میں بچے کو اٹھا کر پھینک دیا، اور بچے کو رونے کی آواز آئی۔ ماں نے بچے کو رونے کی آواز سنی تو نماز توڑنا چاہا، لیکن پھر بھی اپنے آپ سے کہا یہ شیطان ہی ہے جو مجھے اس وقت نماز کے فیوز سے محروم رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر بڑے آرام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد تندور کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس کا بچہ آگ میں بیٹھا کھیل رہا ہے، اور اس نے بچے کو تندور سے نکالا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ نماز میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت اور اول وقت نماز خیر نساج کے بارے میں بیان ہے کہ اس نے 120 سال عمر پائی، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو شام ہو رہی تھی، اور ملک الموت اس کے سرانے تشریف لائے، اور خیر نساج نے سر اٹھایا اور ملک الموت سے کہا تھوڑی دیر صبر کرو، تم بھی معمور ہو اور میں بھی اللہ کے معمور بندہ ہوں، تمہیں میری روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، تم اس حکم انجام دو۔ دیا گیا اسے کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے، جو میں کر رہا ہوں تو وہ قضا نہیں کرتا، لیکن جو مجھے حکم دیا گیا وہ قضا ہو سکتے ہیں، تھوڑی دیر صبر کرو تاکہ میں مغرب کی نماز ادا کر لوں۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور نماز ادا کی، بعد ازاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز اور جنت۔ ابو سلام عبدی روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر عصر کی نماز کو تاخیر کر دے آخر وقت میں؟ آپ نے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن بے کس، تنہا اور تہی دست میں شروع ہوگا، فقیر بلایا جائے گا قیامت میں۔ میں نے عرض کیا اگرچہ یہ جنتی ہی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ یہ جنتی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا جنت میں کیا مقام ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ شخص جنت میں بالکل تنہا ہوگا، نہ اس کی کوئی بیوی ہوگی، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی مال، نہ دولت۔ یہ شخص جنت کے والوں سے التجا کرے گا
کہ وہ اس کے لیے کچھ خاطر تواضع کرے، کچھ کھلائے پلائے، کیونکہ اس کا وہاں کوئی گھر ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو اول وقت نماز نہیں پڑھتے، ثواب الاعمال عقاب الاعمال۔ روایت میں ہے کہ جب تک ہارون زندہ رہا ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ حمید طوسی روایت کرتے ہیں کہ ہارون رشید نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم زندان میں جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کر دو، قید خانے میں جا کے ساتویں امام کو قتل کر دو۔ حمید کہتا ہے، حمید کا کہنا کہ میں ہارون کے حکم کی تعمیل کرنے قید خانے میں پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور دو شیر جن میں ایک آپ کے داہنی جانب اور دوسرا آپ کے بائیں جانب کھڑا ہے۔ میں بہت ڈر گیا، فوراً واپس ہارون کے پاس چلا گیا اور جب میں نے قید خانے کی صورتحال ہارون کو بتائی تو اس نے میری بات پر یقین نہ کیا اور اپنے چند اعتبار ساتھیوں کو دوبارہ میرے ساتھ قید خانے میں بھیجا۔ جب ہم حضرت کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ دونوں شیر بدستور وہیں موجود ہیں۔ ہمیں ایسا لگا کہ یہ دونوں ابھی ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ ہم نے واپس آ کر ہارون کو بتایا تو اس نے قسم کھا کے کہا، اگر اس بارے میں تم نے لوگوں کو بتا دیا تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ جب تک ہارون زندہ رہا میں نے وہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا۔ تحفۃ المجالس صفحہ 279 میں یہ واقعہ نقل ہے۔ اور خدا کو ایسے بندے پر ناز ہے۔ خدا تعالیٰ چند موقع پر اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے۔ اس میں سے پہلا اس بندے کی جو جنگل اور بیابان میں اکیلا ہو اور نماز کا وقت ہوتے ہی اذان دینا شروع کر دے اور اذان اور اقامت کے بعد نماز ادا کرے۔ یہ نماز ایسے وقت میں ادا کرے جب اس کے ساتھ سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو۔ خدا تعالیٰ اس بندے پر ناز کرتا ہے اور ملائکہ سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری طرف مجھے بلا رہا ہے۔ میرا بندہ بالکل اکیلا ہے لیکن مجھے حاضر اور ناظر جانتا ہے۔ دوسرا اس مومن بندے کی طرف جو آدھی رات کو نماز تہجد نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اور شدید تھکاوٹ کے باوجود سجدے میں جا کر سو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ناز کرتا ہے۔ تیسرا اس بندے کے جو نماز شب پڑھنے کا عادی ہے مگر کسی دن بیدار جاگا نہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے، یہ پہلی نماز فجر ادا کر کے بعد میں نماز شب کی قضا بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرو۔ ابراہیم ابن موسیٰ روایت نقل کرتے ہیں، اس کے بعد صرف ایک واقعہ اور مکمل پوری کتاب جو بحمداللہ 3 قسطوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابراہیم ابن موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ ہم خراسان کے نزدیک تھے۔ آپ کے نام سے منسوب ایک مسجد تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میری حاجات کی برابری آپ کے اختیار میں ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کا علاج بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت میری باتیں سننے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لایا، جہاں آپ کے بہت سے چاہنے والے اور شیعہ آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ نماز عصر کا وقت نزدیک تھا۔ اس موقع پر آپ وہاں موجود ایک محل کے جانب بڑھے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ ہم محل کے قریب ایک درخت کے پاس پہنچے اور اس وقت صرف میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے فرزند موسیٰ، ادھر آؤ اور اذان دو تاکہ ہم اکٹھے نماز ادا کریں۔ میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، کچھ اور لوگوں کا انتظار کر لیا جائے، شاید وہ بھی نماز میں شریک ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا کرو
اور بغیر کسی عذر کے نماز کو اول وقت تاخیر نہ کیا کرو، چھوڑو نہیں، اور نماز کو ہمیشہ اس کے اول وقت ادا کیا کرو۔ چنانچہ میں نے اور آپ کے حکم پر اذان اور اقامت کہی، اور زمین اور آسمان کے پیشوا یعنی امام رضا علیہ السلام کے اقتدا میں نماز جماعت ادا کی، اور نماز عصر فارغ ہو کر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ نے مجھے سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے پریشانیوں کے گرداب سے نکالیں گے۔ مجھے آپ کی خدمت میں اپنی حاجات بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میری مرادیں جلد پوری ہو جائیں گی۔ اس موقع جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے آپ نے زمین کو کچھ کھودا اور اپنا دست مبارک اس گڑھے میں لے گئے۔ جب آپ کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں سونے کے کچھ سکے تھے، وہ آپ نے مجھے عطا فرمایا، اور اس کی برکت سے مجھ پر نعمتوں کی بارش ہو گئی، اور میرا سرمایہ 70,000 دینار تک جا پہنچا۔ اس شہر اور علاقے میں کوئی مجھ سے بڑا مالدار نہیں تھا۔ امام کے ساتھ اول وقت نماز پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا۔ اس ضمن میں ہماری کتاب مکمل ہو رہی ہے، اور آخری واقعہ ناپ تول میں کبھی کمی کی نہ اول وقت نماز کو ترک کیا۔ کتاب معراج السعادت کے مصنف ملا احمد نراقی مرحوم اپنی ایک اور کتاب خزائن میں اپنے ایک معتمد ساتھی اور اپنے والد سے، وہ ثقہ تھے، کہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے، میری عمر 16 برس کی تھی، نوروز کے دن تھے، اصفہان میں ہر روز ہم یعنی میں اور میرے والد چند دوست اپنے دیگر جاننے والوں سے ملتے جلتے تھے، اور وہ منگل کا دن تھا۔ ہم ایک دوست سے ملاقات کی غرض سے گھر سے نکلے۔ وہ ایک قبرستان کے قریب رہتا تھا۔ میں نے ایک دوست کو مذکورہ دوست کا گھر بھیجا، اور وہ دیکھ کر آئے کہ وہ گھر پر موجود ہے یا نہیں۔ خود وہیں قبرستان میں ایک قبر کے پاس بیٹھے گئے۔ ایک دوست نے مذاق میں اس قبر کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اس قبر میں رہنے والوں، نوروز کا دن ہے، ہم اس دوران جس شخص سے ملاقات کے لیے بھی گئے ہیں اس نے پھلوں اور مٹھائی سے ہمارا تواضع اور مہمانداری کی۔ اچانک قبر سے آواز آئی، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ تشریف لائیں گے۔ آئندہ ہفتے اسی مقام پر میرا اور آپ کا وعدہ رہا تاکہ میں آپ کی خاطر آپ کی مہمانداری کر سکوں، آج ہونے والی شرمندگی کی تلافی کر سکوں، معافی مانگوں۔ یہ آواز سن کر ہم سب خوفزدہ کے مارے بہت پریشان ہو گئے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ اگلے ہفتے تک ہم مر جائیں گے، لہٰذا ہم گریہ وزاری، توبہ اور وصیت میں کرنے لگے، یہاں تک کہ اگلا منگل آ گیا۔ ہم صحیح سالے میں ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور مل کر اس قبر کے پاس گئے اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ایک نے وہاں پہنچ کر آواز دی، اے اس قبر میں رہنے والے، اپنا وعدہ پورا کریں کیونکہ ہم آ گئے۔ اس پر قبر میں سے آواز آئی، بسم اللہ، تشریف لائیں۔ اچانک زمین جو ہے وہ پھٹی اور چند سیڑھیاں ظاہر ہوئیں۔ ہم حیران و پریشان نیچے گئے۔ آگے ایک سفید داڑھی نظر آئی، اور وہاں ایک شخص ہماری رہنمائی کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈیوڑھی سے گزر کر ہم ایک نہایت سبز و شاداب باغ میں پہنچ گئے۔ اس میں نہریں جاری تھی، ہر موسم کے پھلوں سے لدے درخت، اور ان پر خوبصورت پرندے چہچہا رہے تھے۔ اس ڈیوڑھی کے سامنے واقع سڑک سے گزر کر ہم ایک عالیشان عمارت کے پاس پہنچے، اور اس عمارت کے دروازے باغ کی جانب کھلتے تھے۔ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ہمارے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا، اور اس کے